اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بے بسم اللہ اسم علادہ کی بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بحد درود نبی تے جس دا عید پسارا ہو، میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو۔ تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ ملیا، کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی یا حضرت باہو، بھاویں لال ہوئیں کڑ کڑ کی ہو۔ محترم و مکرم صد احترام کے لائق حضرت علامہ پروفیسر محمد اکرم برق صاحب، خطیب اعظم جامع مسجد حاضہ، صد احترام کے لائق جناب محمد سعید تاج صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر معزز محترم احباب اکرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت چونکہ اب مختصر ہے، میرا خیال ہے 2 بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، خطاب سننے کے لیے ایک آدمی کا ہونا کافی ہے۔ گیدرنگ کی یا اتنے زیادہ لوگوں کی یہ کوئی زیادہ ضرورت نہیں، ایک آدمی کے لیے ہی، یعنی سننے والا اگر ایک آدمی ہو تو کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم شریعت کے مقاصد کی بات کرتے ہیں، اسلام کے مقاصد کی بات کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی بات کرتے ہیں، تو ان باتوں کی ہمیں سمجھ تب آتی ہے، یعنی کسی چیز کی اہمیت آدمی کے دل میں اس وقت جگہ لیتی ہے جب اس کی ضرورت کا پتہ ہو اور اس کے مقاصد کا پتہ ہو۔ اگر ایک چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟
لیکن اگر ایک چیز بالکل کمزور ہے لیکن آپ کی وہ ضرورت آپ کو پڑ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جو ضرورت ہے وہ ایک مشن پہ اس کو اس کے اندر تیزی لاتی ہے، ضرورت جو ہے چستی لاتی ہے، اس کے اندر بیداری لاتی ہے، اور جب ضرورت نہ ہو تو پھر تو آدمی سست ہو جاتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، اور آپ ہاسپٹل میں تشریف لے گئے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ جو بلڈنگ ہے وہ سامنے ہے، وہاں سے ایک بلڈ کی بوتل لے کے آئیں، تو آگے جو راستے ہیں وہ بلاک ہیں، تو آپ جب باہر تشریف لے جائیں گے تو راستوں کی بلاکنگ دیکھ کے آپ واپس ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب راستے تو بلاک ہیں، میں نہیں جا سکتا، یہ آپ کہیں گے نہیں۔ آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، آپ راستے بدلیں گے، راستے خود ڈھونڈیں گے۔ آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کے لیے مختلف رستوں کا تعین کرے گی، آپ کی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرے گی، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ میرا ایک عزیز ہے، میری جان ہے جس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اور میں نے اس کے بغیر اس کی جان بچنا مشکل ہے، تو بے شک مطلب ہے روڈ بلاک ہے اور آپ کبھی نہیں چلے، کبھی دوڑے نہیں ہیں، لیکن آج آپ کا مقصد آپ کو دوڑائے گا، آپ کی ضرورت آپ کو دوڑائے گی۔ یہ جو ہمارا حال ہے کہ ہم بالکل آخری رکعت میں آتے ہیں مسجد میں یا کہیں بھی، مطلب یہ ہماری جو روش ہے، آپ کو علم ہے یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ مسجد کیا ہے، مسجد کی ضرورت کیا ہے، مسجد کے مقاصد کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، دین کے مقاصد کیا ہیں، آقا علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم نے پوری قوم جب بھی ہم تو میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ہم ایک رسمی مسلمان ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، رسمی طور پہ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رہ جائے گا رسمی طور پہ، لیکن ہم کام کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ سستی اس لیے ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ دین ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ کتنی ہے۔ جب دین ہماری ضرورت بن جائے گا نا تو پھر سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن دین کے لیے ٹائم ہوگا۔ جو چیز آدمی کی ضرورت بن جاتی ہے اس کے لیے آدمی 24 گھنٹے فارغ ہوتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے 24 گھنٹے فارغ ہوتا ہے۔ تو یہ میں آگے انشاءاللہ اس وقت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک مقام پہ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ولو کارہ المشرکون۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، کتاب حق، دین حق اور کتاب ہدایت دے کر۔ کس لیے مبعوث، کس لیے فرمایا ہے، بھیجنے کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے
کہ لے یظہرہ علی الدین کلی، کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کو یہ مشن دے کر اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ مشن یہ تھا کہ یہ جو دین اسلام ہے اس کو دیگر تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ دین کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو دین مینز المختصراً، دین مینز نظام ہے، سسٹم ہے، کہ جو نظام آقا علیہ السلام لے کر آئے، جو سسٹم آقا علیہ السلام لے کر آئے، اس کو ہم نے پوری دنیا کے نظاموں کے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کا نفاذ چاہیے۔ تو جب آپ اپنے دین کے نفاذ کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی جتنے بھی نظام ہیں آپ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کا رد کر رہے ہیں۔ تو جب آپ دنیا کے تمام نظاموں کو ریجیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے عالم کفر کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کا مشن لیظہرہ علی الدین کلی، دین تو کمپلیٹ ہو گیا 23 ایئرز میں، 23 سال کے عرصے میں دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس دین کا جو ابلاغ ہے، اس دین کو جو ہم نے دیگر اقوام تک لے کے جانا ہے، اس نظام کو ہم نے جو نافذ کرنا ہے، وہ تو ہمارے، اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ آپ کی حیثیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ یعنی امت مسلمہ کو بحیثیت ایک لیڈر کے پیدا کیا گیا ہے، امت مسلمہ بحیثیت ایک قائد کے پیدا کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کے جو مخاطبین ہیں، سامعین ہیں، وہ دیگر اقوام کے لوگ ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کا پیغام اور میسج لے کر یہ دیگر اقوام تک لے کے جانا تھا۔ یہ نظام، اس کا نفاذ دیگر اقوام تک لے کے جانا تھا اور اس دیگر نظاموں کے اوپر اس کو نافذ کرنا تھا۔ تو جب آپ اس نظام کے نفاذ کی بات کریں گے تو آپ دنیا کے تمام نظاموں کا رد کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ عالم کفر کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، یعنی آپ کا مد مقابل عالم کفر ہے۔ آپ عالم کفر کے کسی سسٹم کو، ان کے کسی نظام کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ان کی تردید کر رہے ہیں، اور اپنا جو نظام ہے، اپنا جو سسٹم ہے، دین اسلام ہے، اس کا نفاذ آپ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو آپ کو بہت بڑی طاقت چاہیے، بہت بڑی پاور چاہیے، بہت بڑی قوت چاہیے۔ اس کے لیے تو دشمن کے مقابلے میں آپ کی صفوں میں اتحاد چاہیے، آپ کا متحد ہونا ضروری ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو باکمال ہونا ضروری ہے، اور جو دین جس دین کا آپ نفاذ چاہتے ہیں، اس دین کا مکمل فہم و فراست آپ کو ہونی چاہیے، وہ دین آپ کے پاس مکمل ہونا چاہیے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ جو دین، جو سسٹم، جو نظام جس کا میں نفاذ چاہتا ہوں اور جس کے لیے امت مسلمہ کو بنایا گیا ہے، اب اس امت کے پاس وہ دین کتنے فیصد ہے؟ سوال یہ ہے۔ جو نظام، جو دین، جو پیغام، جو میسج ہم نے لے کر دیگر اقوام تک لے کے جانا تھا، وہ دین اب اس 6 فٹ کی 4 دیواری میں کتنے فیصد ہے؟ اور میرے گھر کی 4 دیواری میں کتنے فیصد ہے؟ ہمارا مدعا، ہمارے اغراض و مقاصد تو یہ ہے کہ ہم نے پورے عالم کفر کو للکار دیا ہے، ان کے کسی نظام کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اپنا نظام ہے، اپنا سسٹم ہے۔ جب ہم اس کے نفاذ کی بات کریں گے تو ہمارے پاس تو پوری طاقت ہونی چاہیے، اس کام کے لیے پوری جرأت ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا جو آج جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں اور جس انداز میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان مقاصد پر پورا اترنے کے لیے کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ اس نظام کے نفاذ کے لیے کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اس نظام کے نفاذ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں ہم،
تو نظام کیا ہے جو آقا علیہ السلام دین لے کر آئے؟ وہ کیا ہے جس کا نفاذ چاہیے؟ لے یظہرہ علی الدین کلی، جس کا ابلاغ چاہیے وہ کیا ہے، اور اس میں رکاوٹ کون ہے؟ دین اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ کون ہے؟ کیا اس دین کے نفاذ میں سچ بولنا نہیں ہے؟ بولیے، سچ بولنا نفاذ دین کا نہیں ہے؟ امانت میں خیانت نہ کرنا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ بولیے، دین کا نفاذ ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرنا یہ کیا دین کا نفاذ نہیں ہے؟ دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، دوسرے کا حق نہ کھانا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کیا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ لوگوں کی ہر حال میں مدد کرنا، رشوت نہ کھانا کیا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ وراثت میں حصہ دینا کیا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ غیبت نہ کرنا کیا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ آپ ایک پوری فہرست بنا لیں تو کیا اس پوری فہرست کے نفاذ میں، عمل کرنے میں ہمیں کوئی پریشرائز کر رہا ہے؟ ملاوٹ نہ کرنا یہ دین کا نفاذ نہیں ہے؟ کوئی ہے جو ہمیں یہ پریشرائز کرتا ہو کہ خبردار آپ نے ملاوٹ کرنی ہے، اگر آپ نے نہ کیا آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا، آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اگر نہ بولا ہے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا، اور ہم مجبور ہیں، کمزور ہیں، اس کے پریشر کی وجہ سے جھوٹ بولنے پہ مجبور ہیں، ملاوٹ کرنے میں بھی مجبور ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کھانے پہ مجبور ہیں۔ کوئی ایسی بات ہے؟ بولیے، دین پر عمل کرنے میں کوئی ہمیں روک رہا ہے؟ کسی سے ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ کوئی پریشرائز کر رہا ہے؟ بولیے۔ تو جب ایسی بات نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ہم دین پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود اور ہماری اولاد، نسلیں کس طرف ہم جا رہی ہیں؟ کہ یہ دین کے غلبے کی طرف ہم جا رہے ہیں یا زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ غزہ کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، آپ انڈیا کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، شام، عراق، دنیا کے جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں، وہ کس حالت میں ہیں؟ پورے مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، تو ہم زوال کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے یا ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، غلبے کی طرف جا رہے ہیں؟ آج کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمے پڑھنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا نیل کی شکایت لگائی کہ اس نے پانی دینا بند کر دیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عمر بن عاص پریشان نہ ہونا، میں لیٹر لکھ دیتا ہوں۔ پانی تو نہیں تھا، وہ تو ایک کنارے تھے، خشک زراعت تھے، ریت تھی۔ اب ریت کو کس نے شعور دیا ہے؟ ان خشک کناروں کو کس نے شعور دیا ہے کہ کون خط لکھ رہا ہے، کون حکم دے رہا ہے؟ جب صحابہ کرام دریا دجلہ کے کنارے پہنچتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طغیانی دیکھ کے، دشمن جو دوسرے کنارے پہ ہے وہ تو خوش ہے، کہہ کے مار رہا ہے، محمد عربی کے غلام یہ جو آئے ہیں ان کے پاس کمزور سے گھوڑے ہیں اور چند زنگ آلود آلات حرب ہیں، یہ تو دریا دجلہ کی طغیانی بہا کے لے جائے گی ان کو، لیکن انہیں کیا خبر کہ کنارے پہ کون آئے ہوئے ہیں؟
درہ دجلہ کو خطاب کرتے ہیں کہ اے درہ دجلہ، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اگر میرے سپاہیوں کے گھوڑوں کی کسی گھوڑے کا سم بھی اگر گیلا ہو گیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہوگی، آپ کے گریبان سے پکڑ کے پوچھوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے جب درہ دجلہ میں ڈالے گئے تو ایسے دوڑ رہے تھے جیسے چٹیل میدان میں دوڑتے ہیں، اور ان کے پاؤں سے، ان کے سموں سے گرد اڑ رہی تھی۔ یہ درہ دجلہ کو شعور کس نے دیا ہے؟ مدینے کی سرزمین پر جب زلزلہ آتا ہے تو آپ اپنا درہ مارتے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے کیا خبر نہیں ہے، کیا تیری سطح پہ کیا انصاف نہیں ہوتا؟ یہ زمین کو کس نے شعور دے دیا کہ مجھے کون روک رہا ہے؟ دریا کو کس نے شعور دے دیا؟ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ کس کو جرأت کے مسلمان کو ٹوکے۔ مسلمان کا دوسرا نام ایک پاور ہے، مسلمان ایک طاقت کا نام ہے جس کو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، اور وہ طاقت وہاں صحابہ کرام کے دور میں رک تو نہیں گئی۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک لشکر دے کر، چند صحابہ کا لشکر دے کر جب ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو 3-4 دن گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے، وہ کفار نے قلعے کے دروازوں کو بند کر دیا اور اندر سے وہ مورچوں میں بیٹھ کے تیر برساتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چند لوگ ہیں، آخر تھک ہار کے چلے جائیں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ بیر کون آئے ہوئے ہیں؟ یہ چند لوگ، یہ مسلمان ہیں۔ تو حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے باہر سے جب 3-4 دن گزر گئے تو آپ نے خطاب کیا، فرمایا کافرو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد عربی کے غلام اس قلعے پر جھنڈا گاڑے بغیر ہم چلے جائیں گے اور تم سکون سے ادھر رہ جاؤ گے؟ خدا کی قسم، ہماری صفوں میں ایسے نوجوان موجود ہیں، اگر انگلی کا اشارہ کریں تو دیواریں زمین میں دفن ہو جائیں۔ آپ نے اشارہ کیا، دیواریں قلعے کی زمین میں دفن ہو گئیں۔ یہ طاقت ہے مسلمان کی، یہ پاور ہے، اور یہ طاقت اور یہ پاور وہاں رک نہیں گئی، یہ دین کے لیے ہے۔ قیامت تک جب دین چلتا رہے گا یہ طاقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام بخاری نے نقل کیا حدیث قدسی، امام بخاری، امام مسلم نے، دیگر کئی کتب حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور آقا علیہ السلام سے جب مسلمان کی ڈیفینیشن پوچھی گئی، مسلمان کی تعریف پوچھی گئی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ایک رات میں 100 رکعت نفل پڑھے، نفلی عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن آقا علیہ السلام سے جب مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے ان کی ایک معاشرتی حیثیت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کیا رویہ ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں 80 سال سے 100 سال سے اس سے زیادہ مساجد قائم ہیں، اور ایک مسجد کا جو علاقہ ہے وہ 100-150 گھر ہیں، 100-150 گھر کے بعد اور پھر مسجد ہے، پھر 100-150 گھر کے بعد اور مسجد ہے، اور 80 سال سے 100 سال سے ہماری 3-4 نسلیں پیدا ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، بڑھاپے کو جا رہی ہیں، لیکن آج بھی اگر میں مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو میں اپنے شوز رکھنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہوں، میرے پاس چھاپر ہے، سامان ہے، میں وہ رکھ کے تسلی سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مسلمانوں کا مل ہے بھائی،
اگر کولر آپ پانی کا آپ نے لگا دیا تو اس کو زنجیروں سے گلاسوں کو باندھ دیں گے، آپ لوٹوں کو زنجیروں سے باندھ دیں گے۔ کیا 80 سال میں ہم نے یہ ایک بات نہ سیکھی کہ یار دوسرے کی چیز میں ہمارا حق نہیں ہے؟ 80 سال میں ہم صرف ایک بات سیکھ جاتے کہ دوسرے کی چیز میں میرا حق نہیں ہے، تو آپ دکانوں کے دروازے کھلے چھوڑ کے آ جایا کریں گے کہ جب ایک ایسی باشعور قوم پیدا ہو جائے گی کہ دوسرے کی چیز میں تمہارا حق نہیں ہے، جب اس ہر ایک آدمی کو پتہ چل جائے گا تو کسی کی میں بات اپنی کنکلوڈ کر رہا ہوں، یہ ہماری کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ ہمارا تو جو ٹھیک ہے ہمارا جو ایک ہماری جو تاریخ ہے، ہمارا کتنا روشن ماضی ہے جو بے داغ ہے، ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں۔ میلاد شریف منانا چاہیے، اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کا ذکر تو یہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، محبوب ہم آپ کے سامنے جو دیگر انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ان کے ذکر سے آپ کے دل کو تقویت پہنچے۔ قرآن کی یہ آیت مبارک ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جب امام الانبیاء کے دل کو تقویت دوسرے انبیاء کے ذکر سے ہوتی ہے تو امام الانبیاء کے ذکر سے امت کے لوگوں کے دلوں کو تقویت کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت کنڈیشن ہے ہماری، جو صورتحال ہے، اور ایک مسئلہ کی بات نہیں، میں ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی جان، مال اور عزت کو خطرہ ہے۔ آپ یہاں سے آپ پیسے لے کے، جیب میں پیسے لے کے کسی دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے، رات کو کہیں نہیں جا سکتے، پیسے گھر رکھ کے آرام سے سو نہیں سکتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے۔ تو جب ایسی کنڈیشن ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہماری اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کا حل بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے اثاثوں کو، یا ہم بڑی بڑی مطلب بلڈنگیں یا بڑے بڑے اچھے اچھے مطلب مضبوط دروازے اور یہ اپنی حفاظت کے لیے یا اس قسم کی گاڑیاں خریدتے چلے جائیں گے بھی ہم محفوظ رہیں؟ ہر بندے کی اتنی بساط ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم غیر محفوظ کیسے ہو گئے اور ہم حفاظت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس پہ صوفیاء نے سرچ کی ہے، جو یہ ضرورت ہے اس وقت۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم مقاصد کی طرف نہیں آتے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کے وجود کے دو حصے ہیں، یعنی آدمی دو وجود کا مرکب ہے، ایک بشری اور دوسرا روحانی، یہ دو وجود ہیں۔ میرا نام محمد شیر ہے، اگر میرے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو میرا بیٹا مجھے باپ نہیں کہے گا، میرا بھائی مجھے بھائی نہیں کہے گا، وہ ڈیڈ باڈی کہیں گے۔ اگر اس 6 فٹ کی باڈی کا نام باپ ہوتا تو روح کے نکلنے کے بعد بھی تو وہ باپ کہتا۔
لیکن وہ نہیں کہہ رہا، باپ نہیں کہہ رہا، بھائی نہیں کہہ رہا. تو انسان اس صرف باڈی کا نام نہیں ہے. یہ جو 6 فٹ کی باڈی ہے صرف فقط اس کا نام انسان نہیں ہے. اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ روح ہے، وہ انسان کا باطن ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، دیگر نے، کئی کتب حدیث کے اندر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. تمہارے وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے کا سارا وجود ٹھیک ہے. تو ٹھیک وجود کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ کی تحریر سے، آپ کی تقریر سے، آپ کے عمل سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آنے جانے سے ٹھیک وجود کی علامت یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے. پھر فرمایا کہ اگر وہ اس میں فساد آ گیا تو پھر سارے کا سارا جسم فسادی ہو جائے گا. پھر اس کی زبان سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، جہاں بھی جائے گا وہ فساد پھیلائے گا. وہ پوری امت کے لیے فسادی بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا، خوفناک ہو جائے گا. جب دل کی ویرانی ہو جائے گی، یعنی جب روحانیت ختم ہو جائے گی تو پھر آدمی خوفناک بن جائے گا. ہر ایک آدمی کے لیے، معاشرے کے لیے خوفناک بن جائے گا. جب دل ویران ہو جائے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز کیا ہے جس کو ٹھیک کر لیں تو سارا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جاتا ہے، پھر پورا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، الا وحی القلب، وہ دل ہے. کیا؟ وہ دل ہے. اقبال نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کہ جب امتیں بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج یہ ہے کہ اس کے دل کو ٹھیک کیا جائے، اس کی سوچ کو ٹھیک کیا جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جائے تو ریگ مال کے ساتھ اس کو صاف کیا جاتا ہے. اگر دل پہ گناہوں کا زنگ لگ جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے. اگر وہ روئے گڑ گڑائے تو وہ نقطہ سیکل کر دیا جاتا ہے. اگر آدمی پے در پے گناہ کرتا چلا جائے تو وہ پے در پے نقطے بیٹھتے 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 دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اگر دل گناہوں سے زنگ آلود ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو تو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں مجنوں کہیں. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تو جب آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے 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 دل صاف ہوتے 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 یہ دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے. یہ دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، یہاں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں جیسے نرمی یہاں پیدا ہوتی ہے، انسان کی سوچ میں نرمی آ جاتی ہے، انسان کے کردار میں نرمی آ جاتی ہے، انسان کے لب و لہجے میں نرمی آ جاتی ہے. آج ہمارے رویے کیوں سخت ہو گئے؟ طلاق کی ریشو کہاں چلی گئی؟ عدم برداشت پیدا ہو گیا، برداشت ہی ختم ہو گئی. قتل و غارت کہاں چلی گئی؟ یعنی ہم کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اور اس عدم برداشت کی وجہ سے طلاق کی ریشو کہاں چلی گئی؟ کتنے گھر اجڑ گئے چھوٹی سی بات کو برداشت نہ کرنے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہے، رویہ سخت ہو گیا، سوچ سخت ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، تمہاری نجات اللہ کے ذکر میں ہے. فرمایا نال تصور اسم الا دے دم نو قید لگائے ہو.
فرمایا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کرو کہ یہ تمہارا کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ جائے، کوئی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نہ جائے۔ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد سمجھایا ہو، ہر سانس میں دم دم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور جس طرح موبائل ہوتا ہے نا جی، موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے، موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی لینگویج چینج کر دیں نا جی، اردو لکھ دیں تو وہ پورے کا پورا اس کا ڈیٹا اردو ہو جائے گا، عربی لکھ دیں تو پورا ڈیٹا عربی ہو جائے گا، انگلش لکھ دیں تو پورا ڈیٹا انگلش ہو جائے گا۔ اگر صوفیاء کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دل وہ سکرین ہے، اگر اس پہ آپ اللہ لکھ دیں تو آپ کی پوری مشینری، پورے موبائل کا جو ڈیٹا ہے یہ اللہ والا مطلب بن جائے گا۔ تو آپ جہاں بھی جائیں گے، کہیں بھی ہوں گے، تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، آپ کی سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ تو جب آپ کی سوچ، آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا ہر وقت، ہر جگہ پہ، جلوت میں، خلوت میں، کیا آدمی کسی کی جیب کاٹ سکتا ہے؟ بولیے، کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ ناانصافی کر سکتے؟ جب اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں، اس کے خیال میں، اس کے توہمات میں، جب وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو کیا خیال ہے وہ کسی گلے کی طرف جائے گا، قتل و غارت کی طرف جائے گا؟ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے کمال یہ ہے کہ معافی مانگنے میں بھی پہل کریں اور معاف کر دینے میں بھی پہل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جانشین سلطان الفاقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکات مقدسہ کی طرف سے یہ میسیج ہے، پیغام ہے کہ اس وقت ہمارے اندرونی حالات جو ہیں یا بیرونی حالات ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے لوگوں میں اتفاق پیدا ہو، لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے، ہر اس کام کو چھوڑیں جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔